نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام حق اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقدہ 7 روزہ آسان ترجمہ و تفسیر کا آج 5واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم سورہ ہمزہ کا آسان ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا۔ آیات کی تعداد 9 ہے اور 1 رکوع ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی یعنی برائی کرے۔ یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان پر اعتراضات کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، جیسے اخنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت میں مذکور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے، مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے۔ نمبر 1، حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے۔ نمبر 2، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ۔ نمبر 3، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی، بس ہر لمحہ مال جمع کرنے میں صرف کرے، تو یہ برا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میرا جو بھی مصیبت مجھ پہ آئے گی وہ میں مال استعمال کر کے اس سے نجات پا لوں گا، تو یہ بھی مذموم ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس سے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی برکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی برکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ وہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔
اور بعض مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جائے گا۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں، جیسے ترمذی کتاب و صفت جہنم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ التی تطلع الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دل ایسی چیز ہے جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں، تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت آئے گی نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر، باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔